بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم آئی فوڈ سیکریٹس۔ ایم آئی فوڈ سیکریٹس چینل کی آج 22ویں ویڈیو ہے، جو کہ ہے آلو چکن قورمے کی۔ تو بہت ہی زبردست ریسیپی ہے آج کی۔ سٹارٹ کرتا ہوں اسے۔ کڑھائی میں نے لے لیا ہے آدھا کپ آئل کا، اور اس میں 2 عدد باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال دیے ہیں۔ پیاز ڈالنے کے بعد میں نے اسے 10 سے 12 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر براؤن کر لینا ہے، اور زیادہ براؤن نہیں کرنا، آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے، کیونکہ زیادہ براؤن اگر کر لیں گے تو وہ سالن جلا جلا سا محسوس ہوگا۔ 10 سے 12 منٹ کے بعد تقریباً اس طرح کی کنڈیشن میں آ جائے گا پیاز۔ اب اس میں ڈال دینے ہیں آپ نے 1 عدد ٹماٹر یا 2، آپ کے پاس جتنے بھی ہوں، لیکن زیادہ نہیں ڈالنے، 1 یا 2۔ تو ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا بھون کر 5 منٹ کے لیے پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے، تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ نرم ہو جائے، ٹماٹر گل جائیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں 5 منٹ کے لیے آپ بھون لیں تو پھر اس میں نمک وغیرہ شامل کریں۔ تو یہ میرے پاس ہے 1 ٹی اسپون نمک کا، اور لال مرچ کا پاؤڈر میرے پاس ہے 1 سے 1.25 ٹی اسپون نمک، سرخ مرچ کا پاؤڈر، اور یہ میرے پاس ہے 1/4 ٹی اسپون ہلدی کا۔ تو میں نے یہ مسالے ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا پانی لگا کر 10 سے 12 منٹ کے لیے بھوننا ہے، تاکہ یہ تمام مسالے ٹماٹر اور پیاز میں رچ جائیں۔ تو یہ تقریباً 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے 1 چمچ، اور اسے بھی مزید 5 سے 6 منٹ کے لیے بھوننا ہے، تاکہ اس کی سمیل بالکل ختم ہو جائے۔ اگر اس کی سمیل باقی رہے گی تو سالن کا ذرا بھی ٹیسٹ نہیں بنے گا۔ تو 5 منٹ کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے پودینے کی چٹنی، دہی والی۔ حالانکہ دہی ڈالا جاتا ہے، میں نے پودینے کی چٹنی ڈالی ہے، کیونکہ اس کا فلیور بہت ہی زبردست آنے والا ہے۔ آپ ٹرائی ضرور کیا کریں، جو میری ریسیپی ہوتی ہے جیسے میں بتاتا ہوں ویسے ہی بنایا کریں۔ تو پھر اگر آپ کو اچھی نہ لگے تو بے شک آپ کمنٹ باکس میں مجھے برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہے۔ تو اب یہ میں نے 250 گرام اس میں مسالہ بھوننے کے بعد گوشت ڈالا ہے۔ تو گوشت کو ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے، یہ بھونا نہ جائے۔ تقریباً آپ کو 15 منٹ لگیں گے اسے بھونتے ہوئے میڈیم فلیم پر، اور اس کے بعد آپ نے اس میں آلو ڈالنے ہیں 1 سے 2 عدد کٹے ہوئے۔ تو آلو ڈالنے کے بعد تقریباً اسے ہم نے مزید 10 سے 12 منٹ کے لیے بھوننا ہے، کیونکہ 10 سے 12 منٹ جب ہم اسے بھونیں گے تو یہ جتنے بھی مسالے میں نے ایڈ کیے تھے تمام کے تمام آلو اور چکن کے اندر جذب ہو جائیں گے۔ جب یہ تمام مسالے 10 سے 12 منٹ کے اندر جذب ہو جائیں گے تو کپ کا چوتھا حصہ، یعنی کہ 1/4 کپ پانی کا اس میں ایڈ کرنا ہے، تاکہ جو اس میں تھوڑی بہت کسر رہتی ہے گلنے میں وہ پوری ہو جائے۔ تو پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈھکن دے کر 15 منٹ کے لیے رکھ دینا ہے۔ تو جناب ہمارے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے، اور ہمارا سالن تقریباً تیار ہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں یہ، کیونکہ جب پانی ڈرائی ہو جائے اسے پھر زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا چاہیے۔ ہمارا سالن تقریباً تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں گرم مسالہ اور سبز دھنیا ڈال کر اسے مکمل کریں گے۔ تو یہ میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے، جو کہ اس میں خوشبو پیدا کرے گا سالن میں۔ اس کی خوشبو بہت ہی زبردست بنتی ہے، اور سبز دھنیا ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے، اور جس سے لک سالن کی بہت ہی زبردست ہے۔ کسی بھی سالن میں آپ دھنیا یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ہمارا سالن مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ میں نے لے لیا ہے ایک سٹیل کا ایک بڑا چمچ، جس کی وجہ سے میں اسے آسانی سے
ڈش آؤٹ کر سکوں گا۔ تو ماشاءاللہ سالن بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو بہت ہی زبردست آنے والی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔